اور کمزور سوچ کے لوگوں، اور بھیڑ بکریوں والی بزدلی رکھنے والوں، ذرا اپنے من میں جھانکو، تم کیا سمجھتے ہو صرف اور صرف تسبیحاں پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، سجدے دے کر خدا کو راضی کر لیں گے؟ اور نہیں، جب تک اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا نہ کر لو، خدا کی عزت کی قسم ہے کامل ایمان نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا، سرکار کی حدیث پاک ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے دل میں کبھی یہ جذبہ پیدا ہی نہ ہو کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے رتبہ شہادت پر فیض فرما، میں شہید ہو جاؤں، کسی دل میں اگر یہ کبھی جذبہ نہیں پیدا ہوا، کبھی یہ تصور نہیں آیا، کبھی یہ خیال نہیں آیا، حضور فرماتے ہیں ایسا دل مومن کا دل نہیں ہو سکتا، یہ دل منافق کا دل ہے۔ بولو کیوں ڈھیلے ہو گئے ہو؟ غیب دان نبی کی غیبی خبر پر بولو نا ذرا۔ حضور تو نگاہ پاک سے دیکھتے ہیں نا کس دل میں جذبہ جہاد ہے اور کون سا دل ڈر پوک ہے، جذبہ جہاد سے بھاگتا ہے، اور کس دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا بچوں چلے جاؤ۔ رافع کو حضور نے کھڑا کر لیا، فرمایا تم شامل ہو جاؤ جہاد کے لیے، چلے آؤ۔ حضرت رافع کو جب دیکھا نا سامورا نے، وہ ان کے دوست تھے، وہ بھی نوجوان تھے، ان کی عمر کچھ کم تھی 15 سال سے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا رافع بن خدیش کو لے کر جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے چلیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تمہاری عمر تھوڑی ہے۔ حضرت سامورا بن جندب جو کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے تھے بعد کے اندر، اس وقت تو بچے تھے، انہوں نے عرض کی، آقا سامورا اگر بچہ ہے تو پھر رافع سے میری کشتی کرا لیں، اگر میں رافع کو پچھاڑ دوں، رافع سے جیت جاؤں تو میرے آقا مجھے بھی ساتھ لے چلیں آپ، اگر رافع مجھے پچھاڑ دیں تو بے شک مجھے واپس مدینہ بھیج دیں۔ جذبہ جہاد تو دیکھو نا، حضرت سامورا کو حضور نے رافع سے لڑا دیا، ان کی کشتی ہوئی اور حضرت سامورا جیت گئے۔ حضور نے انہیں بھی ساتھ لے لیا اور اجازت مرحمت فرما دی۔ سرکار نے فرمایا سامورا رافع کی طرح تم بھی جہاد کے لیے چلو۔ وہ بھی میدان احد کے مجاہد بن کر چل پڑے۔ حضرات گرامی، جب یہ لشکر پہنچانا احد کے میدان میں، اور اس احد کے میدان میں جو کوہ احد کے دامن میں وابستہ ہے، اس کے بالکل متصل ہے وہ کوہ احد، خدا کی قسم جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے۔ حضور ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے نا کوہ احد پر، سرکار نے قدم رکھا تو احد پہاڑ رقص کرنے لگا، وجد میں آ گیا۔ آج اسے پتا چلا نا کہ میری قسمت کا ستارہ اوج ثریا تک پہنچ گیا ہے، اگر نبی کی نالین میری چوٹی پر آئی ہے تو گویا کہ میں خدا کے عرش تک پہنچ گیا ہوں، اس لیے کہ یہ تو وہ نالین ہے جسے خدا کا عرش بھی چومنے کے لیے ترستا ہے، ان جوڑوں کو تو عرش الہی بھی چومنے کے لیے آرزو مند رہتا ہے۔ آج وہی جوڑے میرے سینے پر آئے ہیں، احد پر رقص کر رہا ہے، وجد میں ہے۔ میرے نبی نے ایڑی ماری، فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے یہ کیوں حرکت کر رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، یہ احد پہاڑ وہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر پہاڑ نبی سے پیار کرے، نبی کو پتا ہے، حضور جانتے ہیں، غلام کرے تو کیا غلام کو نہیں جانتے؟ پتھر اگر دھڑکے نبی کو پتا چل جاتا ہے میری محبت میں دھڑک رہا ہے، اگر غلام کا دل دھڑکے کیا نبی نہیں جانتے؟ وہ تیرے دل کی دھڑکنوں کو میرا نبی جانتا ہے، خدا کی عزت کی قسم جانتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ حضرت اویس کرنی
قرن میں بیٹھے ہیں نا. سرکار کائنات ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا کس چیز کی خوشبو؟ حضور نے فرمایا حضور دیکھ رہے تھے نا ادھر قرن میں یمن میں بیٹھے حضرت اویس کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہوں, آپ کے عشق میں مچل رہا ہوں, پر میری ماں بڑھیا ہے, وہ تکلیف میں ہے, وہ بیماری میں مبتلا ہے, اس کا کوئی خدمتگار نہیں ہے, بس اس کی خدمت نے مجھے روک رکھا ہے. آقا آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا مدینہ طیبہ, پر آقا آپ کی محبت میں صبح شام تڑپتے تڑپتے مچلتے مچلتے گزر جاتی ہے, ساری رات تڑپتا رہتا ہوں, دن ہوتا ہے تو تڑپتا رہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اس خوشبو محبت کو مدینہ میں بیٹھ کر پہچان بھی لیا, جان بھی لیا, اپنے غلاموں کو خبر بھی عطا فرمائی. فرمایا مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے, غلام وہاں محبت کا اظہار کر رہا ہے, مصطفیٰ یہاں پہچان بھی رہے ہیں, صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں. یہ ہے محبت. محبت سچی ہو تو نبی سے اوجھل نہیں ہو سکتی. حضور نے پہاڑ کو روک دیا. حضرات گرامی یہ پہاڑ میرے نبی سے محبت کرتا ہے, میرے آقا سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. میدان احد کے اندر جب یہ جنگ کا سماں بپا ہوا, اس جنگ کے سماں میں 3000 وہ کافر بدبخت تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے, اور ادھر مسلمانوں میں کتنے تھے؟ 1000. لیکن اب وہ 700 کی تعداد یا 700 سے بھی کم کو پہنچ چکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی, وہ منافقوں کا سردار, 300 بندے لے کر حضور کے ساتھ شریک ہو گیا. مسلمان تھا, کلمہ پڑھتا تھا. جمعۃ المبارک والے دن وہ مسجد کے اندر نبی پاک کے سامنے بیٹھتا تھا, اور حضور جب جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے نا تو حضور کے خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے تقریر عبداللہ بن ابی کرتا تھا. اچھا وہ تقریر کیا کرتا تھا؟ وہ تقریر یہ کرتا تھا کہ اے نبی کے غلاموں, نبی ہمارے پاس آئے, ہم پر بڑا احسان ہے, نبی کا ہم پر بڑا کرم ہے, ہم اس بات کو غنیمت سمجھیں کہ نبی مدینہ میں آئے ہیں, ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہم بڑے خوش بخت ہیں, نبی نے ہمیں جہنم سے بچایا, نبی نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا. حضور کی تقریر سے پہلے عبداللہ بن ابی تقریر کرتا تھا جمعہ والے دن, مگر خدا کی عزت کی قسم نہ داڑھی نے فائدہ دیا, نہ پگڑی نے فائدہ دیا, نہ جمعہ والے دن نبی کی تقریر سے پہلے تقریر کرنے نے فائدہ دیا. اتنا بڑا منافق اعظم, خدا کی قسم 300 بندوقوں 1.5 میل کے فاصلے تک لشکر کو لے جانے کے باوجود 300 بندوقوں واپس لے کر مدینہ آ گیا. اس نے کہا ہم نبی کے ساتھ نہیں جاتے, ہم جہاد نہیں کرتے, ہم جنگ نہیں کرتے. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یہ طاقت آزمائی ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ طاقت آزمائی. یہ بس ہلا گلا ہوگا. اب ذرا توجہ کرنا میری طرف, اگر ایمان والے بیٹھے ہو تو توجہ کرنا میری طرف. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 بندوقوں, 1000 کا لشکر ہے, لیکن 3 میل کے فاصلے پر ہے میدان احد. 1.5 میل کے فاصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے 300 بندوق کو الگ کر لیا, جھنڈا علیحدہ کر لیا, اور 300 نوجوانوں کو لے کر مدینہ واپس آ گیا. صحابہ کہتے رہے او عبداللہ نبی کو نہ چھوڑ, نبی کو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ طاقت آزمائی کے لیے جا رہے ہیں, یہ بس ہلا گلا کرنے جا رہے ہیں, کوئی حق و باطل کی بات نہیں ہے. وہ بندہ جس کی داڑھی بھی, پگڑی بھی, کلمے کا ورد بھی, پہلی صف میں نماز بھی, روزے کا پابند, عبادت اور ریاضت کا پابند, نبی کی تقریر سے پہلے جمعہ والے دن پہلے تقریر کرنے والا عبداللہ بن ابی کیا کہہ رہا ہے؟ جب تلوار اٹھانے کی باری آئی تو کہتا ہے یہ طاقت آزمائی کے لیے جا رہے ہیں, یہ ہلا گلا کرنے جا رہے ہیں, یہ کوئی حق و باطل کی جنگ ہے, یہ کوئی مارکا ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں
دیتے، نبی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جب میدان احد میں پہنچے میرے آقا امام الانبیاء حضور نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر عبداللہ بن ابی کا میرے نبی نے نام ہی نہیں لیا۔ حضور نے بتا دیا اگر حق والی جماعت سے کوئی منافقت کر کے پچھڑ جائے تو اسے کاٹ دو، اس کا نام لینا بھی چھوڑ دو، تمہارا خدا حامی و مددگار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ۔ مگر وہ منافقت کرنے کے باوجود کیا اس نے نبی کا نقصان کیا یا اسلام کا یا مسلمانوں کا؟ او بولو نہیں، اس نے اپنا نقصان کیا کہ قیامت تک کے لیے منافق اعظم بن گیا۔ 300 بندے لے کر، اب 700 سے بھی کم بندے رہ گئے۔ حضور نے جنگ احد کے اندر خدا کی قسم جو صحابہ نے قربانیاں پیش کی نا، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زیاد بن سکن ہوں، حضرت سعد بن ربیع ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، حضرت صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، مولا علی ہوں، اور حضرت سیدہ ام عمارہ جو ایک صحابیہ خاتون ہے وہ ہوں، حضرت سیدہ عائشہ خود اس جنگ کے اندر شریک تھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی شریک تھی، حضرت سیدہ ام عمارہ بھی شریک تھی۔ اللہ اکبر، اس جنگ کے اندر سرکار کائنات کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی شریک تھے۔ جب وہ درہ پر بیٹھے ہوئے 50 صحابہ انہوں نے دیکھا نا کافر بھاگ گئے، دم دبا کر نکلنے لگے، 700 میرے نبی کے غلاموں نے 3000 سورماؤں کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ بولو ذرا محبت سے، 700 میرے نبی کے جانثاروں نے میدان احد کے اندر 3000 کفار و مشرکین کے سورماؤں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دم دبا کر بھاگنے لگے، مسلمانوں نے انہیں شکست فاش دے دی۔ وہ درہ پر 50 صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی یہاں سے اترے۔ نبی پاک کا حکم تھا کہ جب تک جنگ فتح نہ ہو تب تک تم نے یہاں بیٹھے رہنا ہے، لیکن وہ سمجھ نہ سکے بات کو۔ کچھ نے کہا کہ نہیں چھوڑو، کچھ نے کہا نہیں درے کو چھوڑ دو، کچھ نے کہا نہیں چھوڑو یار، پیچھے سے حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے چھوڑا نا درے کو تو خالد بن ولید اس وقت چونکہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ نوجوان تھے، بڑے طاقتور تھے، جری تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب درہ خالی ہے کہ عقب سے آ کر، پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، ایسا انہوں نے زوردار حملہ کیا، معاذ اللہ کے نبی پاک تک پہنچ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے۔ حضور کے دندان مبارک میں سے کچھ حصہ شہید ہو گیا، حضور کے سر مبارک پر بھی چوٹیں آئیں، سرکار کے ہونٹ مبارک سے بھی خون کا ایک قطرہ نکلا، لیکن وہ زمین پر نہیں گرا۔ صحابہ نے اپنا منہ نیچے کر کر اسے چوس لیا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نبی سے اعمال میں امتی بڑھ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے علی کا مقام نبیوں سے زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے نبی سے عمل میں امتی بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی نے ایک حج کیا، امتی 50 حج کر جاتے ہیں۔ نبی نے ایک رمضان پایا، امتی کئی رمضان پا لیتے ہیں۔ نبی نے 4 عمرے کیے، امتی کئی عمرے کر جاتا ہے، تو وہ عمل میں بڑھ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی سے امتی عمل میں بڑھ جاتا ہے ان کو بھی، اور جو کہتے ہیں علی کا مقام نبیوں سے زیادہ ہے ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، او بد نصیبوں، اپنے نصیب کو جوتے نہ مارو، اپنے نصیب میں جہنم کو واجب نہ کرو۔ نبی نے میدان احد کے اندر جو زخم کھائے، میرے نبی کو جو زخم آئے، ایک خون کا قطرہ نکلا، خدا کی عزت کی قسم، کائنات کے شہیدوں کا خون اگر سمندر بھی بن جائے، میرے نبی کے ایسے خون کا ایک قطرہ سب سے بھاری ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ۔ جس کا عقیدہ ہے بولے محبت سے، کائنات کے شہید ان کا خون جمع کر لیا جائے، میرے نبی کا میدان احد کے اندر جو خون کا ایک قطرہ نکلا اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی شان زیادہ ہے۔
उम्मती, मैं कहता हूँ 100 हज कर ले, 100 उम्रे कर ले, मेरे नबी का एक हज उसके सैकड़ों, उसके नहीं पूरी उम्मत के सैकड़ों हज्जों और उम्रों पर भारी है। और कैसी बात करते हो कि उम्मती बढ़ जाता है अमल में? क्या तुम्हारा अमल नबी के अमल के बराबर हो सकता है? अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब देखा ना कि कुफ़ार हमला आवर हो रहे हैं हुजूर की ज़ात पर, आप पहरा देने के लिए हुजूर के गिर्द आए। कुफ़ार को ऐसा आपने कुफ़ार पर हमला किया कि पलक झपकने में 31 काफिरों को जहन्नम रसीद कर दिया। और आप ज़बान पर ये नारा लगाते रहे, अना असदुल्लाह व असद रसूलिही, और काफिरों अल्लाह का शेर और रसूलुल्लाह का शेर आ गया है। अल्लाह का शेर और रसूलुल्लाह का शेर आ गया है। जब आपने मैदान उहद में जामे शहादत नोश किया ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, मैं देख रहा हूँ मेरा चच्चा जन्नत में टहल रहा है और जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया गया है कि ये अल्लाह का भी शेर है, रसूलुल्लाह का भी शेर है। हजरत तलहा हुजूर पर फिदायाना तरीके से चारों तरफ से हुजूर पर पहरा भी दे रहे थे और हाथ से काफरों के तीर भी झल रहे थे। और आप फरमाते हैं जब तीर आते ना तो मैं अपने हाथ से झलता था, रोकता था। कहते हैं मेरे हाथ से खून के फुहारे निकल रहे थे और मेरा हाथ एक बोटी का लोथड़ा बन गया, लेकिन मेरा बाजू खत्म हो गया, मेरा हाथ शल हो गया, लेकिन मैं हुजूर पर कोई तीर ना आने देता। हर तीर को अपने जिस्म पर झलता, अपने हाथ से रोकता। जब हजरत तलहा बाद में चूंकि जिंदा तो रहे ना, आपका हाथ शल ज़दा था, मौलाए कायनात हजरत तलहा के हाथ को पकड़ते और चूम लेते थे। हैं? लोग पूछते अली तलहा का हाथ क्यों चूमते हो? आप फरमाते यारो यही हाथ तो है जिसने हुजूर की जात पर पहरा दिया है, हुजूर की जात पर पहरा दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ियाद बिन सकन वो आए और हर तीर को अपने ऊपर वो रोकते रहे। 70 जख्म आए आपके जिस्म पर, आप जाम शहादत नोश कर गए, जाम लब थे, आखिरी सांसें थी। कह रहे थे यारो मुझे हुजूर की बारगाह में तो ले चलो। हुजूर की बारगाह में लेकर आने के लिए वो उठाना चाहते, पर आपने कहा मुझे उठाओ नहीं, तुम्हें पता नहीं है अदबगाही ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर नफस तुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीद इंजा। नबी की बारगाह हो, कंधों पे सवार होकर जाऊं? अरे नहीं नहीं, मुझे रहने दो, मैं अपने जिस्म को घसीट कर जाऊंगा। जिस्म को घसीटते घसीटते 70 जख्म आए, जिस्म से खून बह निकला, जिस्म नढाल हो गया, कमजोर हो गए। पर हुजूर की बारगाह में आए, अपना सर अपनी जबीन सरकार के तलवों पे रख दी। हुजूर ने फरमाया कौन है? अर्ज की आका ज़ियाद आया है। हुजूर ने फरमाया ज़ियाद, सर पर हाथ रखा, फरमाया ज़ियाद ज़ियाद अल्लाह ने तुझे बड़ा मकाम अता कर दिया है। अर्ज की आका बस आखिरी दीदार करा दो। मैदान जंग में उतरा था, चेहरे बद्दुहा को देखा था, अब मैदान आखिरत में जाना चाहता हूँ, दिल कर रहा है आखिरी बार भी चेहरे बद्दुहा को देखता जाऊँ, चेहरे बद्दुहा का दीदार करता जाऊँ। हुजूर ने दीदार कराया, जान परवास कर गई। सरकार ने फरमाया कि ऐ लोगों देखो ज़ियाद की सवारी सीधी जन्नत में जा रही है, सीधी जन्नत में जा रही है। हज़रात गिरामी, इस दास्तान को सुनने के लिए भी वही लोग चाहिए हैं जो जिगर रखते हो, जो दिल रखते हो, जो जज्बा जिहाद रखते हो। यहाँ पर औरतें भी पीछे न रहीं। हज़रत उम्मे अम्मारा की कुर्बानी खराज तहसीन पेश करने के काबिल है, सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है। जब सरकार को चोट आई, हुजूर ने फरमाया अली फातिमा कहाँ है? मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ। हज़रत सैयदना मौला अली फातिमा को बुला कर लाए। जब सैयदा फातिमा आई, सब्र वाले नबी की सब्र वाली बेटी हैं, जब हज़रत सैयदा फातिमा हुजूर के सामने आई, देखा बाबा के सर पर चोटें हैं, हुजूर के होंठ मुबारक से खून सिम रहा है। सरकार कायनात इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा ना सैयदा फातिमा ने, बेसाख्ता आंखों से आंसू छलक पड़े। सरकार ने फरमा बेटी आओ मेरा जख्म भरो। हज़रत सैयदा फातिमा ने चटाई को जलाया, उसकी राख
خاک سے آپ کا زخم بھرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ تیمارداری کا حق حضرت سیدہ فاطمہ نے ادا فرمایا۔ حضرات گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز پڑھا کر، منبر پر خطبہ دے کر، او حضور نے تسبیح پڑھ کر، او حضور نے نوافل و نماز سکھا کر، او حضور نے رمضانوں میں روزے رکھوا کر، او سرکار کائنات نے عبادات و ریاضات کر کر یہ بھی بتایا کہ آج اسی نمازی کو، اسی روزے دار کو، اسی نبی کو، اسی رسول کو، اسی شب اسرا کے دولہا کو، اسی رحمت للعالمین کو، اسی خاتم النبیین کو، اسی مسجد نبی کے امام کو، اسی مسجد نبی کے خطیب کو، اسی مسجد اقصی کی سیر کرنے والے مصطفیٰ کو دیکھو کہ آج اپنے گلے کے اندر تلوار کمان لٹکائے، ہاتھ میں نیزہ لیے اور اپنی پشت پر زرہ لٹکائے ایک مجاہد بن کر بھی میدان میں اتر رہا ہے، میدان میں اتر رہا ہے۔ تو حضور کی رحمت للعالمین سے ناجائز فائدہ اٹھا کر امت کو گمراہ مت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس دل کے اندر جہاد اور شہادت کا جذبہ کبھی پیدا نہ ہو، اٹھاؤ نبی کی حدیث، حضور نے فرمایا وہ دل مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا، وہ دل منافق کا دل ہے۔ وہ دل کس کا دل ہے؟ منافق کا دل ہے۔ تو ہر بندہ اپنے ضمیر کو دیکھے، ہم نے تو جلا کر رکھ دیا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہمارا پیغام فکری ہوتا ہے، فکری رہے گا، نہ کسی کے دبانے سے دبے ہیں نہ دبیں گے۔ الحمدللہ یہ بدر کا پیغام ہو، یہ احد کا پیغام ہو، یہ حنین کا پیغام ہو، یہ تبوک کا پیغام ہو، مصطفیٰ کے ادنا در کے کتے بن کر قیامت تک دیتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے۔ جیسے حضرت سعد بن ربیع نے جاں بلب تھے، جسم پر 70 زخم تھے، زخموں سے چور چور میدان جنگ میں پڑے ہیں، حضور نے صحابی کو بھیجا، جاؤ جہاں سعد بن ربیع کو پاؤ میرا سلام کہہ دو، میرا سلام کہہ دو۔ وہ گئے، حضرت سعد کو سلام کہا، جان نکل رہی ہے۔ میدان احد میں میرے نبی کے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اسلام کا بڑا نقصان ہوا، خدا کی عزت کی قسم، پر یہ اسلام کی شکست نہ تھی، یہ فتح تھی۔ یہ کیا تھی؟ فتح تھی۔ حضرت سعد کہتے ہیں آخری پیغام جا کر میرے نبی کی امت کو دے دینا۔ کہا پیغام سناؤ، پیغام کیا ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ میرے نبی کی امت سے کہہ دینا کہ اگر تم سارے مر جاؤ صرف ایک مومن زندہ ہو، اس وقت میرے نبی کی عزت و ناموس پر، اسلام پر حملہ ہو اور وہ چپ سادھ کے بیٹھا رہے، وہ کہے ہوں تو ایک، ہوں تو اکیلا، کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں کیسے لڑوں، میں کیسے تلوار اٹھاؤں، میں کیسے ہتھیار اٹھاؤں، میں کیسے میدان جہاد میں جاؤں، ہوں تو ایک۔ حضرت سعد نے کہا اس کو کہہ دینا قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت کی امید رکھ کر نہ آئے اور خدا اسے نہیں بخشے گا۔ لا عذر لکم یوم القیامہ، فرما سارے مر جائیں ایک باقی ہو، اسلام پر وقت آئے، نبی کی عزت و ناموس کی ذات کا مسئلہ آ جائے، فرمایا وہ ایک کچھ نہ کر سکے، پھر قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ذرا ایمانوں میں جھانکو صحیح نا، ہم ایک تو نہیں، ہم کتنے ہیں؟ پھر فرانس میں کیا ہوتا ہے، ناروے میں کیا ہوتا ہے، ڈنمارک میں کیا ہوتا ہے، بتاؤ یورپ میں کیا ہوتا ہے، بتاؤ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو نمازیں پڑھ کر مومن رہیں گے؟ پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر ایک ہو اس سے پوچھا جائے گا، وہ اربو ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔